سیاست نے نکما کر دیا ورنہ بندہ ہم بھی تھے کام کے. MC کو مسلم کانفرنس کو ہم ریاستی جماعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ریاست کی اولین سیاسی جماعت. اس طرح سے متحرک نہیں ہو سکی MC، کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے عوامل ہیں. ایک انٹرویو آپ کا دیکھا میں نے، تو وہاں پر آپ کو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو نقصان عتیق کہتے ہیں، کیسا محسوس ہوا یہ سن کر؟ بالکل بھی کوئی برا نہیں لگا. آدم محترم سے سیاست میں کیا سیکھا ہے؟ سب کچھ سیکھا. سیاست کی ABC انہیں سے سیکھا. آج ممبر اسمبلی کیوں نہیں؟ ممبر اسمبلی کا کام جو ہے وہ بالکل مختلف. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں فعال ہوئی، کھنہ پل پہ آپ جانتے ہیں؟ جی بہت اچھی. جی یہ بتائیں کہ مسلم کانفرنس کو توڑنے میں کیا مسلم لیگ نون کا کردار ہے؟ جو مسلم کانفرنس کی کوک سے ہی بنی ہے مسلم لیگ نون، اور تو کہیں باہر سے تو آسمان سے تو آئی نہیں. ایک سکے کے دو رخ تھے ایک زمانے میں. اچھا، ملک رضوان صاحب کو جانتے ہیں؟ جی بہت اچھے طریقے سے. ان کو پالیٹکس کے اندر ان کو بھائیوں کی طرح ہم چلے ہیں بہت عرصہ، بڑے لمبے عرصے چلے. بتائیں کہ ایک ریلی میں انہوں نے لاکھوں روپے آپ کے لیے لگائے، ایسا ہے؟ ان کوئی جیب سے نہیں لگائے. انہوں نے جیسا ہی کیا نہیں، ایسا نہیں کیا. وہ ہم نے ایک ترتیب طے کی تھی. ان کی پرپس کیا تھا پروگرام؟ پروگرام ریلی تھی آزاد کشمیر پورے کے اندر. عوام کا کیا مفاد تھا؟ عوام کا مفاد آزاد کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس کا جو بنیادی کام. 2021 کے الیکشن میں انہیں ٹکٹ کیوں نہیں ملا مسلم کانفرنس کا؟ یہ ان کا ایک انٹرنل پرابلم ہے، اور یہ اتنا کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے کہ جس کا بہت سارے توپوں کا رخ جو ہے وہ میری طرف. ابھی کوئی اس طرح کی نشست نہیں ہوئی جس میں ملک نواز صاحب بھی موجود ہوتے، باقی سینئرز بھی موجود ہوتے، اور مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں. میری اس کی ہمیشہ سے بڑی خواہش رہی ہے کہ لیکن یہ انٹرنل پارٹی کا مسئلہ تھا، تو اس میں میرے سے بیٹھ کے سوال جواب کیے جاتے تو میں ان کو جواب دیتا کیا حالات تھے اور کیا بات ہوئی تھی. لیکن اس کا میرے اوپر جو الزام لگا ہے میرے اوپر، میں مانتا ہوں اس بات کو، نہیں وہ درست نہیں. کوئی ملک رضوان صاحب سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، اور ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے اور لوگ چلے گئے تو وہ بھی چلے گئے. کوہالہ پل پر آپ کی طرف سے ایک احتجاج ہوا، حکومت کو بھی رگڑا لگا دیا آپ نے، کیوں؟ اس لیے کہ حکومت ملوث تھی. موجودہ حکومت پر آپ کو یقین نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. کس میں ملوث؟ حکومت اس جو افراتفری ہوئی کوہالہ پل پہ اس میں ملوث تھی. پاس کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے مذمت نہیں کی. مذمت نہیں؟ آپ کی جماعت اس جگہ پر ہوتے، آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کیا پرفارم کرتے؟ وہاں کوہالہ کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کوہالہ وہاں پہ پہنچ سکتا. آپ نے یہ الزام لگا دیا کہ مجاہد اول کی جو تصویر ہے اس کو پھاڑ دیا گیا ہے اور اینٹی پاکستان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. کون تھے وہ؟ جو لوگ بھی تھے وہ آپ کے سامنے موجود تھے. نام تو کسی کا فرد واحد کا میں نے نہیں لیا. میں نے اسی لیے آپ سے گزارش کی. انوار الحق AJK کے کامیاب ترین وزیر اعظم ہے؟ نہیں، ناکام ترین وزیر اعظم. گڈ گورننس کے دعوے دار ہیں. ہر شخص کو یہ حق ہے. بجلی سستی ہوئی، ہاں آٹا سستا ہوا، جی ہوا. عوامی ایکشن کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات بالکل ان کے مطالبات جائز تھے، ان کا حل ہونا چاہیے تھا، اور حکومت پاکستان کی نااہلی اور حکومت آزاد کشمیر کے نالائکی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اس احتجاج پہ فورس کیا، اور عوامی ایکشن کمیٹی نے بالکل یہ اپنے مطالبات جو ہے اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میرا نام شمس ملک ہے اور آپ MK نیوز دیکھ رہے ہیں. آج ہم پونچھ کی دھرتی میں موجود ہیں اور میرے ساتھ جو نشست فرما ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سردار عثمان علی خان، چیئرمین یوتھ ونگ مسلم کانفرنس. 1 to 1 اور زندگی میں میری پہلی ملاقات ان سے ہونے جا رہی ہے. کوشش کروں گا کہ یہ جو پروگرام ہے انتہائی مہذب اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے. وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں جناب سردار عثمان علی خان صاحب کی طرف چلوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک. متعدد آپ کے انٹرویو دیکھے، مختلف جگہوں پر آپ کو دیکھا، حسرت بھی تھی آپ سے ملنے کی اور دیکھنے کی بھی. آج میری وہ خواہش پوری ہو گئی ہے. تو کیسا نظام چل رہا ہے اور آج کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں سیاست نے نکما کر دیا ورنہ بندہ ہم بھی تھے کام کے. تو سیاست سے ہی زیادہ منسلک ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اپنی فیملی کی مصروفیات ہوتی ہیں. سیاست میں ایکٹیو ہیں آپ؟ کم، تھوڑا پروفائل، کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، 4 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، کبھی 6 قدم آگے آنا پڑتا ہے. پالیٹکس اسی طرح چلے. پولیٹکس اس چیز کا نام ہے؟ جی پالیٹکس اس چیز کا نام ہے. کوئی اسٹیٹک پوزیشن آپ کی نہیں ہوتی، فکس پوزیشن نہیں ہوتی. MC کو مسلم کانفرنس کو ہم ریاستی جماعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ریاست کی اولین سیاسی جماعت ہے.
یہ سیاسی جماعت ہے، اس سیاسی جماعت کا ایک اور مقصد بھی تھا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ بتائیے، بہت سارے مقاصد تھے. تحریک آزادی کے لیے اقدامات کرنا، کیے آپ نے؟ تحریک آزادی کے لیے یہاں پہ اس فضا کو ہموار رکھنا ہماری ذمہ داری تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو تحریک آزادی کا جو وہ فارمولہ تھا وہ پس پشت چلا گیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے چونکہ آزاد کشمیر کی جو سیاست میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں مسلم کانفرنس کو ویک کر کے پش کر کے ایک کارنر میں لگا دیا گیا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا اس پش کرنے کا کہ تحریک آزادی کی طرف سے توجہ ہٹ کے تو مسلم کانفرنس کے اپنے اندرونی معاملات کے اوپر، اپنے اندرونی نظام کے اوپر مسلم کانفرنس اس میں مصروف ہو جائے. تو جنہوں نے اس کارروائی کو عمل دیا تو وہ کامیاب رہے. ایم سی کا طوطی بولتا تھا ایک ٹائم میں جب آپ کے دادا محترم حیات تھے، لیکن جب آپ آئے سردار عتیق صاحب نے بھی بڑی کوشش کی لیکن اس طرح سے متحرک نہیں ہو سکی ایم سی. کیوں، ایسا کیوں ہے؟ 2011 میں جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے نون لیگ کے قیام کے بعد، تو اس سے مسلم کانفرنس کو بہت مسلم کانفرنس ڈیمیج ہوئی، چونکہ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون ایک ہی سکے کے دو رخ سمجھے جاتے تھے. اور اس کے آنے کے بعد پھر ہمارے آزاد کشمیر کے بہت سارے لوگوں کو ان کی جو توجہ ہے مسلم کانفرنس کی وہ اس طرف چلی گئی. اور کچھ ان لوگوں کے گلے شکوے تھے، سیاست کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ گلے شکوے وقت نے ثابت کیا کہ وہ جو یہاں پہ گلے شکوے تھے وہ گلے شکوے ضرب 100 یا 500 یا 1000 وہ وہاں پہ ہیں بھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے بات کرنے کی جرت کسی کے اندر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا، جرت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ناشکری کی سزا اللہ پاک نے دی ہے. یہاں پہ بات کر سکتے تھے، یہاں غازی آباد آ سکتے تھے، مجاہد منزل آ سکتے تھے، اپنی صحیح جھوٹی غلط بات منوا سکتے تھے. وہاں پہ سننے والا ہی کوئی نہیں. اکثر سننے کو بھی آتا ہے، ذرائع بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات جب ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں تو سیاسی حوالے سے کسی سے گفتگو ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کو آپ مجاہد اول کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی ذاتی جاگیر بنا کے رکھا ہے. ایسا لوگ کیوں کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ لوگوں کی اپنی رائے ہے. ذاتی جاگیر تب ہوتی ہے، وہ لوگ غلط ہیں. وہ لوگ دیکھیں لوگوں کی اپنی پرسیپشن ہے. ذاتی جاگیر تب ہوتی، میں آج اسمبلی میں بیٹھا ہوتا، 20 سال ہو گئے مجھے، 21 سال سیاست میں ہو گئے، 30 سال سے میں مجاہد اول کے ساتھ منسلک ہوا عملی طور پہ سیاست میں. تو مجھے آج کہیں مجھے 2-3 دفعہ ممبر اسمبلی ہونا چاہیے تھا. اگر ذاتی جاگیر ہوتی، کوئی اور بات ہوتی، کوئی اس میں مالی منفعت ہوتی، کوئی بات مطلب ذاتی جاگیر بنانے سے کوئی مراد کوئی بات بتائی جائے تو ایک بات کہہ دینا وہ کافی نہیں ہے. اس کے حق میں کوئی دلائل بھی ہونے چاہیے. ان کے پاس دلائل موجود نہیں ہیں. میں نے آج تک سنے نہیں ہیں. کوئی ایسی بات آپ کے پاس کوئی موجود ہوں تو ضرور عرض کیجیے. چلو جی، ضرور ہم کوشش کریں گے کہ ابھی نیکسٹ ملاقات ہوئی تو آپ تک وہ ضرور پہنچائیں. ایک انٹرویو آپ کا دیکھا میں نے، تو وہاں پر آپ کو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو نقصان عتیق کہتے ہیں، تو کیسا محسوس ہوا یہ سن کر؟ بالکل بھی کوئی برا نہیں لگا، اس لیے کہ میں بلکہ پچھلے دنوں مجھے ابرار قریشی صاحب کو میں نے فون کیا جب یہ کلپ بہت وائرل کر دیا آزاد کشمیر میں ریسنٹلی. ہاں، تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یار آپ کا تو کلپ کیا وائرل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں بہت میں اچھا فیل نہیں کر رہا اس بارے میں کہ مجھے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے ندامت ہے. نہیں، ندامت کی بات نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا اور میں نے کہا ابرار صاحب میں آپ کو آزاد کشمیر کے ایک ہی اینکر کو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی کسی درجے پہ پہنچا ہے وہ آپ ہیں. آپ کو اپنا کام کرنا تھا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیا اور آپ نے ایسا کوشچن کیا جو کوشچن وائرل ہو گیا. کیا کر رہے تھے یا کہ پیار محبت سے انہیں پیار ہے؟ محبت سے. میں تو ان کو میں دیکھیں ٹیلنٹ کو کبھی بھی آپ کرٹیسائز اگر کریں گے، ہم نے مجاہد اول سے سیکھا نہیں ہے. اپنے دادا محترم سے سیاست میں کیا سیکھا ہے؟ سب کچھ سیکھا، سیاست کی ABC انہی سے سیکھی. تو پھر آج ممبر اسمبلی کیوں نہیں ہے؟ ممبر اسمبلی کا کام جو ہے وہ بالکل مختلف نوعیت کا ہے. وہ جس مرحلے سے مجاہد اول خود گزرے تھے، وہ 5 سال آزاد کشمیر کے صدر رہے اور آزاد کشمیر کے صدر رہنے کے بعد جو نیکسٹ الیکشن ہوا اس میں صرف کیپٹن سرفراز صاحب کی صورت میں 1 سیٹ جیتی تھی. ایک شخص تھا جو لیڈر آف دا اپوزیشن تھا. تو ایسے کئی مراحل آئے، 10 سال کی انہوں نے اپوزیشن گزاری، 75 سے لے کے 85 تک. اس کے بعد مسلم کانفرنس کھڑی ہوئی. پھر ایک وقت میں جب وہ سردار سکندر حیات خان صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب سب اکٹھے تھے تو 1996 میں 5 سیٹیں آئیں. تو اس لیے یہ سیٹیں جو ہیں وہ کوئی یہ لیڈرشپ کا یا پارٹی کا بیرومیٹر نہیں ہوتا. یہ اپس اینڈ ڈاؤنس پارٹ آف پروسیس ہیں. بے نظیر صاحبہ 17 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بیٹھی تھیں قومی اسمبلی کے اندر.
تو یہ چیزیں لگی رہتی ہیں, اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں. فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, کہاں دیکھتے ہیں آپ کے مسلم کانفرنس کو, کہاں دیکھتے ہیں؟ مسلم کانفرنس کو اچھی جگہ پہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے مسلم کانفرنس مشکل جگہ پہ سٹینڈ کیا مسلم کانفرنس نے, اور اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ ہم اس ساری مشکلات کے باوجود ہم مجاہد اول کے بتائے ہوئے راستے سے, ان کے نظریہ عقیدے سے کہیں ہم نے انحراف نہیں کیا, کہیں بھی نہیں کی؟ کہیں پہ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا فلاں جگہ سے آپ الیکشن نہیں لڑنا, اور آپ نے لڑ لیا. نہیں, انہوں نے نہیں کہا. بالکل انہوں نے مجھے اجازت دی اس بات کی. آپ کو بالکل کسی نے غلط اطلاع دی ہے یہ کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن نہیں لڑنا, بلکہ جب میں الیکشن لڑ کے میں ہار گیا اور ہمارے کچھ نوجوان پھر مجاہد اول کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے عثمان کو الیکشن وہاں سے لڑنے کی اجازت دی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دی تھی. تو کہا کہ وہ تو الیکشن ہار گیا. تو انہوں نے کہا وہ تو اس نے ہارنا تھا. تو انہوں نے کہا تو آپ نے اس کو ہارنے کے لیے الیکشن لڑایا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں عملی مشکلات سے وہ گزر جائے. اچھا, یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ ہرڈل دیکھیں سیاست میں. دیکھو سچ میں یہ ان کی دور اندیشی تھی. دیکھے بہت دیکھے. اللہ سب سے بڑا ہرڈل کیا دیکھا آپ نے؟ بڑا چھوٹا ہرڈل نہیں ہوتا. ہرڈل ایک وقت کے اوپر آتا ہے اور وہ آپ کو پرابلم کرتا ہے. میرے نزدیک 2021 کے الیکشن کا جو ایک سیٹ بیک تھا وہ بہت بڑا تھا کہ ہم اس الیکشن میں اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ مسلم کانفرنس ول بی اسکویز ٹو ون سیٹ. یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا میرے لیے پارلیمنٹری سیاست میں. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں فعال ہوئی. کھنہ پل آپ جانتے ہیں؟ جی جی, بہت اچھی. تو مجھے بتائیں کہ مسلم کانفرنس کو توڑنے میں کیا مسلم لیگ نون کا کردار ہے؟ جی, مسلم کانفرنس کی کوک سے ہی بنی ہے مسلم لیگ نون, اور تو کہیں باہر سے تو آسمان آئی نہیں. ایک سکے کے دو رخ تھے ایک زمانے میں. تو ابھی تو جو پریکٹیکل پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب ان کے ساتھ اختلافات ہیں یا وہ بھائی چارہ محبت ہے سیاست میں پارلیمانی طور پہ تو کوئی پیار محبت نہیں ہے. پارلیمانی طور پہ کوئی پیار محبت ہوتی ہی نہیں ہے. پارلیمانی طور پہ آپ کے جو موجودہ حالات کے تناظر میں یا آپ ساتھ ہوتے ہیں یا آپ مخالفت میں ہوتے ہیں. اچھا, ملک رضوان صاحب کو جانتے ہیں؟ بہت اچھے طریقے سے. ان کو پالیٹکس کے اندر ان کو بھائیوں کی طرح ہم چلے ہیں, بہت عرصہ اور بڑے لمبے عرصہ چلے. تو مجھے اجازت ہے نا؟ جی ضرور ضرور. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ریلی میں انہوں نے لاکھوں روپے آپ کے لیے لگائے. کوئی جیب سے نہیں لگائے. انہوں نے جیسا ہی کیا؟ نہیں, ایسا نہیں کیا. وہ ہم نے ایک ترتیب طے کی تھی. ہم نے یہ بات طے کی تھی کہ ریلی کے اندر ہم آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے لوگوں سے فنڈ ریزنگ کریں گے. اور مجھے اس وقت صرف پہلا جس بندے کو میں نے فون کیا تھا اس نے کہا تھا آپ کو یہ جتنی اماؤنٹ چاہیے ساری کی ساری میں دیتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں, یہ ایک ایز اے میٹر آف پالیسی جو ہم نے سیکھی ہے سیاست میں کہ لوگوں کی انوالومنٹ اور انکلوژن کے لیے ہم جو ہے سارے لوگوں سے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے تو ہم ایک پروگرام کرتے ہیں تاکہ ایک سینس آف انوالومنٹ جو ہے وہ لوگوں کی رہے. کیا تھا پروگرام کا؟ پروگرام ریلی تھی آزاد کشمیر پورے کے اندر. عوام کا کیا مفاد تھا؟ عوام کا مفاد آزاد کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس کا جو بنیادی کام جو آپ نے بتایا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر تحریک کے لیے یہاں پہ فضا کو قائم رکھنا, اور اسی کے لیے ہمیں مجاہد اول کی ہدایت پہ ہم نے کشمیر بنے گا پاکستان کی ریلی کا انعقاد کیا. 2021 کے الیکشن میں انہیں ٹکٹ کیوں نہیں ملا مسلم کانفرنس کا؟ یہ ان کا ایک انٹرنل پرابلم ہے, اور یہ اتنا کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے کہ جس کا بہت سارے توپوں کا رخ جو ہے وہ میری طرف ہے. لیکن میں نے اس کے اوپر کبھی پارٹی کے اندر میں نے کئی دفعہ کہا کہ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کی جائے, پر افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ اس میں کبھی کوئی اس طرح کی نشست نہیں ہوئی جس میں ملک نواز صاحب بھی موجود ہوتے, باقی سینئرز بھی موجود ہوتے اور مجھ سے سوال کیے جاتے. میری اس کی ہمیشہ سے بڑی خواہش رہی ہے کہ لیکن یہ انٹرنل پارٹی کا مسئلہ تھا تو اس میں میرے سے بیٹھ کے سوال جواب کیے جاتے تو میں ان کو جواب دیتا کہ کیا حالات تھے اور کیا بات ہوئی تھی. لیکن اس کا میرے اوپر جو الزام لگا ہے میرے اوپر, میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن وہ درست نہیں ہے. آپ کے قریبی لوگ جو ہے وہ ڈسکارٹ ہیں جو ریلیوں کے لیے چندہ اکٹھا کرتے رہے. کوئی ملک رضوان از ون آف them, ون آف مینی ادرس. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو کوئی ملک رضوان صاحب سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے اور ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے اور لوگ چلے گئے تو وہ بھی چلے گئے. ٹھیک ہوں گے معاملات, حالات تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو ہم واپس لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کرے گا, اللہ پاک اس میں کامیابی. الیکشن میں آپ ان کے ساتھ ملیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ وہ کوٹلی سٹی سے الیکشن لڑیں؟ میرا اس معاملے میں کوئی رائے نہیں ہے کہ کون کہاں سے الیکشن لڑے. میری رائے اس میں جو میرے مد نظر اگر کوئی بات ہے تو یہ کہ مسلم کانفرنس کیسے ریوائیو کر سکتی ہے, کیسے ریگین کر سکتی ہے. کوہالہ پل پر آپ کی طرف سے ایک احتجاج ہوا, حکومت کو بھی رگڑا لگا دیا آپ نے, کیوں؟ اس لیے کہ حکومت ملوث تھی. موجودہ حکومت پر آپ کو یقین نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. حکومت کس میں ملوث تھی؟
हुकूमत उस जो अफरा तफरी हुई कोहाला पुल पे उसमें मुलव्वस थी। आपके पास कोई सबूत हैं? सबूत सबसे बड़ा यह है कि वज़ीर आज़म ने मजम्मत नहीं की। अगर आपकी जमात उस जगह पर होते, आप वज़ीर आज़म होते, तो आप क्या परफॉर्म करते? वहाँ कोहाले किसी की जुर्रत ना होती कि कोहाला वहाँ पे पहुँच सकते। आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मुजाहिद अव्वल की जो तस्वीर है उसको फाड़ दिया गया है और एंटी पाकिस्तान के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कौन थे वो? जो लोग भी थे वो आपके सामने मौजूद थे। नाम तो किसी का फ़र्द वाहिद का मैंने नहीं लिया। मैंने इसीलिए आपसे गुजारिश की कि मैंने किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम नहीं दिया। मैंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इसका मोरद इल्ज़ाम ठहराया, जो लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार है, सिक्योरिटी उसकी ज़िम्मेदारी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने मजम्मत नहीं की, इसलिए वो मोरद इल्ज़ाम ज़्यादा ठहराए जा रहे थे। अनवारुल हक AJK के कामयाब तरीन वज़ीर आज़म है? नहीं, नाकाम तरीन वज़ीर आज़म। वो तो गुड गवर्नेंस के दावेदार हैं। तो हर शख्स को ये हक़ है। यहाँ पाकिस्तान में तो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने भी गुड गवर्नेंस का दावा किया था, और बड़े बड़े लोगों ने, जो कोई आता है वो गुड गवर्नेंस का दावा करता है, जिनको गुड गवर्नेंस के स्पेलिंग भी नहीं आते। यानी कि नालायक लोग हैं। अपने तौर पे कुछ ना कुछ दावे करने होते हैं, शहनशाह तामीर व तरक्की, गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, और ये वो दूसरा, ये सारे करते हैं। सारे करते हैं। बिजली सस्ती हुई? हाँ हुए। आटा सस्ता हुआ? जी हुआ। अवामी एक्शन कमेटी को खराज तहसीन पेश करते हैं? अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात बिल्कुल उनके मुतालबात जायज़ थे, उनका हल होना चाहिए था, और हुकूमत पाकिस्तान की नाअहली और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के नालायकी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि उन्होंने लोगों को इस एहतजाज पे फोर्स किया, और अवामी एक्शन कमेटी ने बिल्कुल ये अपने मुतालबात जो मनवाए, बिल्कुल इस बात के लिए वो मुबारक अप्रिशिएट करते हैं आप? हाँ बिल्कुल। ज़िंदगी जहाँ से भी स्टार्ट करो, अज़म बड़ा रखो, तो वहीं से बंदा स्टार्ट कर सकता है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारी रियासती जमात है, तो क्या आप इसको अपने पाँव पर एक मरतबा फिर खड़ा करेंगे? अल्लाह करेगा। इसके अलावा ज़िंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर कोई ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मेरी 4 फैक्ट्रियाँ खड़ी हों, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोबारा से रिवाइव करे, रिगेन करे। आमदा इलेक्शन में अगर कोई यंग नौजवान या कोई अकीदतमंद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट कोटली से या इसके दीगर अलकाजात से मांगेगा, तो यहाँ से मिलेगा? देखिए, ये फैसला करना मेरा काम नहीं है। मैंने ना वोट कर सकते हैं। मैंने पिछले इलेक्शन में भी मैंने किसी टिकट के मामले में कोई बहुत ज़्यादा मुदाखलत नहीं की। कोटली के मामले में तो मेरी राय ही नहीं थी। कोटली का मामला, मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि वो मामलात मेरे से बहुत ऊपर के मामलात थे, वो मेरे मुतल्लिका नहीं थे, मैंने उसमें कोई मुदाखलत नहीं की। लेकिन जब कोई करेंगे, आएंगे, देखेंगे किस कैलिबर के लोग हैं और क्या कर सकते हैं, क्या परफॉर्म कर सकते हैं, उसके मुताबिक, हालात वाक़यात के मुताबिक देखेंगे। तो ऐसे जनरलाइज कमिटमेंट पॉलिटिक्स में की नहीं जा सकती। कश्मीर कैसे आज़ाद हो सकता है? कश्मीर आज़ाद होने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ये कश्मीर ओवरनाइट किसी चीज़ से आज़ाद नहीं हो सकता। इसके लिए पूरे कश्मीर को इस वक्त आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि इस मसला कश्मीर को एक पीसफुल प्रोसेस चाहिए, जिस पीसफुल प्रोसेस के ऊपर इस्लामाबाद, दिल्ली, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद का एग्रीमेंट हो, और उसके ऊपर इंटरनेशनल पावर्स की जो है उनकी गारंटी हो, और वो उसको मैनेज करें, उसको साथ होकर फैसिलिटेट करें, जैसे 2004 में परवेज़ मुशर्रफ के फार्मूला को किया था। तो उसके नतीजे में, एक प्रोसेस के नतीजे में आर पार के कश्मीरी मिलें। इंट्रा कश्मीरी डायलॉग उसका एक बुनियादी, प्रॉपर, एक इम्पॉर्टेंट पिवटल पॉइंट है कि जो कंटिन्यू रहना चाहिए था, और उसकी अदम मौजूदगी में बहुत सारे बात, बुनियादी तौर पे जो पहला स्टेप है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी लिया था उस वक्त, और वो ये बात भी आपके इल्म में होनी चाहिए कि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का अकेले का अपना स्टेप नहीं था। वो अमेरिकन थिंक टैंक था, कश्मीर स्टडी ग्रुप, हेडेड बाय फारूक काटवाड़ी, एक प्रोमिनेंट कश्मीरी बिजनेसमैन है। उन्होंने इस सारी बात को अपने थिंक टैंक के ज़रिए बाकायदा स्टडी करवाया था, और उस स्टडी परवेज़ मुशर्रफ साहब की अनाउंसमेंट से 1 साल पहले हमें मौजूद, हमारे पास पहुँच चुकी थी। सबसे बुनियादी बात यह है कि दोनों ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और उस ट्रस्ट डेफिसिट को कवर करने के लिए बहुत सारे इक़दाम, जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहा जाता है, CBMs, वो करने ज़रूरी हैं। उसके बगैर किसी भी इक़दाम का कोई नतीजा बरामद नहीं होगा, बदकिस्मती से। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो रेजोल्यूशन है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस तो हमें ये बताती हैं कि ये रियासत जम्मू कश्मीर है, ये एग्जिस्ट करती है।
اگر اقوام متحدہ کا ڈاکیومنٹ نکال دیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل پروف نہیں ہے یہاں پہ کہ ریاست جموں کشمیر کا حدود و اربا کیا تھا، اس کی آبادی کا تناسب کیا تھا اور اس کا یہاں پہ کیا نقل و حمل کا طریقہ کیا تھا. وہ تو انڈورس کرتی ہے 116 ممالک جو ہے وہ اس کے گارنٹور ہیں کہ یہ اقوام متحدہ نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا. تو ریزولوشن تو اپنی جگہ موجود ہے. اس ریزولوشن کے ہوتے ہوئے جیسے ایسے ہی ہے کہ کورٹ کے اندر آپ کا ایک فیصلہ چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ جرگے کے ذریعے بیٹھ کے اس کا کوئی قابل عمل فارمولہ نکال